السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن مشکلات میں گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ہم سلف صالحین محدثین کی حالات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اپنے سلف صالحین کی یاد تازہ کرنے کے لیے، آج بہت سخت گرمی تھی، مدرسہ کے اوپر دوسری منزل پر بیٹھنا ہمارے لیے محال تھا، مشکل تھا، اتنی گرمی زیادہ تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ کوئی مدد فرما، ہم اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں۔ سوچا یہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈال دی کہ آپ کے مدرسہ کے سامنے سارے باغ ہی باغ ہیں۔ تو ہم نے باغ کے مالک سے بات کی کہ محترم ہمیں باغ میں کلاس لگانے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کلاسیں لگا لیں، ہمیں خوشی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے حفظ کی کلاسیں ہماری، وہ چونکہ نیچے پہلی منزل میں ہیں، وہ وہاں سے ٹھنڈا ماحول ہے، لیکن دوسری منزل میں بہت گرمی ہے، اس لیے ہم یہاں کلاسیں لے آئے ہیں۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کو نہیں روکنا چاہیے، جتنی مرضی گرمی ہو، جتنی مرضی سردی ہو، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے حل تلاش کرنے ہیں۔ اب اللہ کی قسم یہ باغ ہے، مینگو کا باغ، دیگر چیزوں کے باغ ہے یہ سامنے، جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اے سی چل رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو تمام مدارس والے بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، جہاں بھی کوئی تعلیمی سسٹم جاری ہے، اگر کمروں میں ناممکن ہے بیٹھنا، بجلی کا بھی مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اے سی بھی کلاسوں میں نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ درخت، بیٹا یہ درخت دکھانا، یہ درخت، یہ باغ، یہ ہمارے لیے اے سیوں سے بھی اہم ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں جاری ہیں اور اساتذہ کلاسیں پڑھا رہے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ یہ کلاسیں درختوں کے نیچے باغ کے اندر لگی ہوئی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے سایہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہی وسیع رقبہ دیتا ہے جامعہ کے لیے، ہم وہاں اپنا باغ بھی لگائیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ گرمی وغیرہ میں باغ کے نیچے ہم کلاسیں لگا لیں۔ ہمارے سلف صالحین محدثین نے اسی طرح کام کیا ہے۔ سندو کلاں میں کبھی کبھار جاتا رہتا ہوں، وہاں ہمارے فضیلت الشیخ المحدث عبدالرؤف بن عبدالحنان سندو حافظہ اللہ کویت والے، جب وہ آتے ہیں تو پھر ہماری میٹنگ ہوتی ہیں، علمی مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ تو میں نے وہاں کے بزرگوں سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے علاقہ کے بہت بڑے محدث اور مناظر حکیم اشرف سندو صاحب، وہ کہاں بیٹھ کے کتابیں لکھتے تھے گرمی سردی میں؟ وہ کہتے بیٹا جب سخت گرمی ہوتی تھی نا، تو وہ فلاں درخت نظر آ رہا ہے، اس کا سایہ بڑا اچھا گنا ہے، تو اس کے نیچے بیٹھ کے وہ کتابیں لکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ہمارے محترم شیخ خبیب صاحب حافظ اللہ نے ایک پوسٹ لکھی، کچھ چھوٹا سا مضمون لکھا کہ انہوں نے کتاب لکھنے کے لیے بہتر سے بہتر جگہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کوئی کتاب کسی غار میں، صنعاء یمن میں چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی کتاب لکھنے کے لیے فلاں غار میں چلے جاتے، کوئی کتاب کے لیے فلاں غار میں چلے جاتے۔ تو جتنا پرامن پرسکون ماحول ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہاں پڑھائی، وہاں سے لکھا جائے گا۔ تو ہمیں یہ درختوں کا سایہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے سلف کے پاس پنکھے نہیں تھے، ہمارے سلف کے پاس یہ اے سی نہیں تھے، تو کیا تھا ان کے پاس؟ یہ درختوں کے سائے تھے، سبحان اللہ۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے بھی گزارے دیہاتوں میں درختوں کے سائے کے نیچے ہی ہوتے تھے۔ چلو تو پنکھے آ گئے، تو پہلے کیا تھا؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ چھوٹی سی نصیحت اپنے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مشکلات میں مومن گھبراتا نہیں، بلکہ حل تلاش کرنا ہے۔ تو مدرسہ میں گرمی ہے، وہاں بچے بلک رہے ہیں، نہیں ممکن کلاس لگانا، تو ہم نے چھٹی نہیں کی، تو ہم نے کہا بھی چلو ہم یہ باغ میں بیٹھ کے کلاس لگاتے ہیں، جیسے اے سی چل رہے ہیں اس سائے میں، اور سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درختوں کو لگانے کی توفیق دے۔
درخت لگانا نیکی ہے، ثواب ہے۔ افسوس کہ یہ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں، لوگوں نے چھوڑ دیا درخت لگانا۔ یہ اپنے گھروں میں درخت لگانے چاہیے، جہاں بھی زمینیں ہیں درخت لگانے چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع زمین دیتا ہے، میں دعا کر اور نیت کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں زمین دے، کافی وسیع رقبہ دے، کئی مربع زمینیں دے، وہاں ہم اپنا باغ لگائیں گے تاکہ گرمیوں کے اندر درختوں کے نیچے کلاسیں لگی ہوئی ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔